آبادگار بھی ہیں، زمیندار بھی ہیں، قانون دان بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں، پورے سندھ سے اہم اضلاع سے ہیں۔ ہم ہنگامی طور پہ میٹنگ بلائی تھی، انشاءاللہ اس کے بعد ہم فردر بھی اس کو ریجنز میں جا کر بھی سب لوگ اکٹھے ہوں گے۔ میرے ساتھ میرے دائیں ہاتھ پر ایڈوکیٹ علی پل، جو کہ انہوں نے امریکہ سے LLM کیا، پڑھے لکھے زمیندار ہیں، سینئر وکیل ہیں، آبادگار ہیں ہمارے۔ انہوں نے 40,000 ووٹ لیا میں نے کے امیدوار پر، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں اور سندھ کے عوام کے لیے محاذوں پر کھڑے ہوتے ہیں، سندھ کے عوام کی آواز اٹھاتے ہیں۔ جب انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے پانی جو سندھ میں آتا ہے اس پہ چوری ہوتی ہے، اور انہوں نے ایک ویڈیو دکھائی جس میں بتایا کہ اس ویڈیو میں مطلب غریب عام آبادگار، میں اور غریب کہتا ہوں جس کو پانی نہیں ہے وہ غریب ہے، بے شک 1-2 ہزار ایکڑ زمین ہے، پانی نہیں تو روٹی نہیں۔ جب انہوں نے کہا کہ جی وہ بلغار شاخ جہاں کے محترمہ فریال تالپور صاحبہ کی زمین ہے 600 ایکڑ، اور وہاں پتہ نہیں ہزاروں ایکڑ ان کی فیملی کی، یہ بادشاہ فیملی کی زمین ہے، اس کے اوپر تو فل نہر جا رہی تھی، جبکہ دیگر شاخیں جو تھیں وہ بند پڑی تھیں۔ انہوں نے ویڈیو بنائی جا کر، بڑے عزت دار، میں بھی احترام سے نام لے رہا ہوں، اس کے اوپر کل ان کے اوپر پانی چوری کا کیس بنایا گیا، اور انہیں پانی چور مطلب جس نے سندھ کے اس پانی چور حکمرانوں کو، ان پانی چور مافیا کو بے نقاب کیا، ان کے اوپر کل پانی چوری کا مقدمہ بنا دیا گیا۔ آپ کو مبارک ہو، آپ کو، مجھے بھی مقدمات راس آ گئے، آپ کو بھی راس آ جائیں گے۔ تو جناب علی پل صاحب میرے ساتھ ہیں، میرے لیفٹ پہ سید طاہر حسین شاہ صاحب، جو کہ خورشید شاہ صاحب کے مقابلے میں الیکشن کانٹیسٹ کرتے ہیں، اس دفعہ بھی 60,000 ووٹ لیے تھے، اور سکھر روڑی سے ان کا تعلق ہے۔ نواب زید تالپور صاحب جن کا تعلق ہے عمر کوٹ سے، نواب یوسف تالپور کے بھانجے ہیں، بھتیجے ہیں، جو کہ اس وقت خود اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین ہیں اور اپنے ضلع میں ساری پانی چوری کے سربراہ ہیں۔ اس کے ساتھ عبدالوہاب بلوچ صاحب ڈپٹی اٹارنی جنرل ہیں، گھوٹکی سے ان کا تعلق ہے، خود بھی آبادگار ہیں، یہ تشریف فرما ہے۔ جناب ایڈوکیٹ اجمل سولنگی صاحب، یہ گھوٹکی میں جو پنجاب اور سندھ کا بارڈر شروع ہوتا ہے، آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا، ایک بہت بڑا ایک جلسہ بھی ہوا، وہ بھی سب پانی کے متاثرین تھے، میں ان کے گاؤں گیا ہوا تھا۔ جناب ایڈوکیٹ اجمل سولنگی صاحب گھوٹکی سے۔ جناب عبدالرزاق، پچھلا الیکشن میں انہوں نے کانٹیسٹ کیا تھا اوباڑوں سے۔ جناب حاجی عبدالرزاق میمن صاحب، جو کہ آل سندھ میمن جو برادری ہے، اس جو کمیونٹی ہے اس کے سربراہ ہیں، اور امین مخدوم امین فہیم صاحب کے مقابلے میں 2013 میں الیکشن لڑے تھے، 74,000 انہوں نے ووٹ لیے تھے مٹیاری سے۔ اس کے ساتھ ہیں فاروق چانڈیو صاحب، جنہوں نے اس دفعہ کس کے سامنے الیکشن لڑا تھا؟ آصف علی زرداری صاحب کے اس مقابلے میں انہوں نے الیکشن لڑا تھا، اور جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین صاحب یہاں بیٹھ کے سارے اکاؤنٹس ادھر ادھر کر رہے ہوتے ہیں، ان کے فرسٹ کزن ہیں یہ۔ مطلب جناب ہمارے پارٹی کے ساتھی ہیں ایڈوکیٹ انور کمال صاحب، اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل ہیں، پریزیڈنٹ صاحب کے رہنما ہیں ممتاز گوپانگ صاحب۔ ہم نے اپنے وکلا کو بھی بلا لیا، ILF کے ہمارے رہنما ہیں، وکلا کو بلا لیا ہے، نہ گراؤنڈ میں چھوڑیں گے نہ کورٹ میں چھوڑیں گے ان پانی چوروں کو، ان سندھ دشمنوں کو، ان غداروں کو۔ اور اس کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں سائیں احمد علی شاہ جیلانی صاحب، پیر آف رانی پور کی فیملی سے تعلق ہے، اور یہ خیرپور سے ہیں، ہماری محترمہ ہے وکیل صاحبہ ہیں، اور اس کے ساتھ یہ بھی ہمارے وکیل صاحب ہیں مسعود صاحب، اور ہمارے سردار محمد علی ہکڑو صاحب، یہ جو سردار علی حسن ہکڑو صاحب سابق MP رہے ہیں شکمبر شہزاد کوٹ سے، جو شہزاد کوٹ کی بڑی شخصیات ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں، ہمارے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ہم نے اپنے وکلا کو بھی بلا لیا ہے، ہم نے اپنے رہنماؤں کو بھی بلا لیا ہے، اور یہ جو سندھ میں ٹوپی ڈرامہ انہوں نے سٹارٹ کیا، وہ شخص جس کی ایبلٹی یہ ہو پرس اٹھانا، جوتے اٹھانا، جوتے پالش کرنا، وہ وزیر بنا ہوا ہو، اور جس کا کردار یہ ہو کہ جو سہیل وڑائچ کے پروگرام میں ایک چھوٹی سی دکان کے اوپر ایک کمرے میں رہتا، اور آج اس کے باتھ روموں کے کموڈ کے اندر بھی سونے گولڈ پلیٹڈ جس کے کموڈ ہوں، تو پھر لازم بات ہے کہ سندھ کا اریگیشن سسٹم تباہ ہی ہونا تھا۔ سب سے پہلے تو میں ایڈوکیٹ علی پل صاحب باقی تفصیل سے خود یہ بات بھی کریں گے، ان کو سب جانتے ہیں آپ سب لوگ، کہ ان پہ میں جو مقدمہ بنایا گیا کہ جب انہوں نے بتایا کہ جی بڑے لوگوں کی نہر جو ہے وہ چل رہی ہے، غریبوں کو، عام کاشتکاروں کو پانی روک دیا گیا ہے، جب انہوں نے ایک ویڈیو اس کی ڈالی جس کے اوپر ایک ایسے شخص نے، SDO جو خود کلرک ہے اور وہ غلام بنا ہوا کھڑا ہے وہاں کے MPA کے ساتھ، انہوں نے اس کے خلاف کل FIR کاٹی ہے پانی چوری کی، تو ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اور یہ جو سندھ کے جو پانی چور ہیں، آٹا چور ہیں،
سندھ کے جو ڈاکو مافیا کے پکے کے ڈاکو ہیں جو انہوں نے ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹی ہے، ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہم قانونی جنگ بھی لڑیں گے. ہماری وکلا کی ٹیم بھی موجود ہے اور ہم گراؤنڈ پہ ان کے خلاف تحریک چلائیں گے اور ہم انشاءاللہ خود تمام، اب میں پورے سندھ کے عوام سے بھی کہتا ہوں کہ سب علی پل بن جاؤ، سب اجمل سولنگی بن جاؤ، سب وہ لوگ بن جاؤ جو گراؤنڈ پر شاخوں پر جاتے ہیں. یہ مجھے لے کر گئے تھے شاخ پر، جائیں اور جہاں جہاں انہوں نے اللیگل کنیکشنز لیے ہوئے ہیں، انہوں نے لفٹیں لگائی ہوئی ہیں، انہوں نے نالے توڑے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی شاخیں چلا رہے ہیں، دوسروں کی نہیں چلا رہے، تو انشاءاللہ تحریک انصاف پانی کے متاثرین سے مل کر پورے سندھ میں ان نہروں کا دورہ کرے گی، ان شاخوں کا دورہ کرے گی، ان پانی چوروں کو بے نقاب کرے گی اور انشاءاللہ ہم تھرو کورٹس ان کے خلاف ایف آئی آریں کٹوائیں گے. اس کے لیے ہماری وکلا کی ٹیم الحمدللہ موجود ہے. سندھ کے عوام کو ہم لاوارث نہیں چھوڑیں گے. اب میں آتا ہوں پانی کے ایشو پہ. گزشتہ 15 روز سے آپ نے سنا کہ بہت بڑا ایشو چل رہا تھا سندھ کے گوٹھوں پہ قبضے کا. تفصیل میں جاؤں گا تو میڈیا نہیں چلائے گا، نام لے دیا تو. آپ جانتے ہیں کہ سندھ کے گوٹھوں پہ اس مافیا کے ذریعے قبضے کی ایک بہت بڑا تحریک چل رہی تھی جس میں سندھ کے لوگ شامل تھے، جبکہ ان کے لوگ تو اس میں بروکر بنے ہوئے ہیں. اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے سندھ نے جب ان کے مکروہ چہرے پہچان لیے تو اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے کہ جو باقاعدہ ملیر میں، جامشوروں میں، ہر جگہ جس طریقے سے جو یہ قبضے ہو رہے تھے گوٹھوں پر، اور اس کے علاوہ جو سندھ میں ڈاکو راج، کہ آج سندھ میں ڈاکو چیلنج کر رہے ہیں، 9 لوگوں کو شہید کر دیا جاتا ہے کند کوٹ کشمور میں، اور ان کو توفیق نہیں ہوتی کہ یہ جا کر ان کی فاتحہ کر لیں. نہ وزیر، نہ کوئی مشیر، نہ وزیر اعلیٰ، نہ ان کا آئی جی، کسی کو توفیق نہیں ہوتی. ان کو اے پی سی، وہ کھلونا اے پی سی بھیجی جاتی ہے، اس میں 3 لوگ شہید ہو جاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ ڈاکو بختر بند پہ کھڑے ہو کر سندھ حکومت کی رٹ کو چیلنج کرتے ہیں. اس سب کچھ کے باوجود ٹک ٹاک ڈالتے ہیں، ویڈیوز ڈالتے ہیں. سندھ کی روڈیں، راستے شام کے بعد چلنا محال ہو چکا ہے، ڈاکو راج ہو چکا ہے، ڈاکوؤں کے کنٹرول میں جا چکے ہیں. جب یہ ایشو گرم ہوا تو انہوں نے اٹھا کر پانی کی چوری کا ایک شوشہ لے کر آ گئے تاکہ ڈائیورٹ کیا جا سکے. سندھ کی زمینوں پر قبضے اور ڈاکو راج جو یہ سرکاری سرپرستی میں، پکے کے ڈاکوؤں کی سرپرستی میں جو کچے کے ڈاکوؤں کا راج ہے، اس سے ہٹانے کے لیے انہوں نے ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی ہمیں. اور یہ لے کر آئے کہ جی پنجاب وفاق نے حملہ کر دیا، پنجاب نے چوری کر لی. ہمیں بھی لگا چوری ہو گئی، ہمیں بھی لگا سندھ کی ایک ایک پانی کے بوند کی جنگ ہم لڑیں گے. ہم سندھ کے وفادار ہیں. ہم اساں سندھ جا ہلالی پٹ آहियूं. ॿिया जेके पाणी चोर आहिनि उहो कहिड़ा पुट आहिनि तव्हां उन्हनि खे पाण सुञाणींदो. हम हलाली बेटे सिंध के बैठे एक इंच बूंद भी किसी को चोरी नहीं करने देंगे. اسی وجہ سے میں گیا اسلام آباد. میں نے کہا دیکھیں اس میں صداقت کتنی ہے. ارسا سے پوری پریزنٹیشن لی ہم نے. ارسا کے تمام ممبران موجود تھے، ممبر سندھ صاحب بھی موجود تھے. ہم نے پریزنٹیشن لی، تمام پارلیمنٹیرینز کو بھی ویڈیو لنک پر ہم نے رکھا. اور اس کے بعد جو چیز سامنے آئی کہ اس دفعہ ہر 8-10 سال ڈراؤٹ کنڈیشنز ہوتی ہیں پورے پاکستان میں. اس دفعہ بھی ویسا ہی تھا کہ اندازہ تھا کہ بارشیں کم ہوئی تھیں جس کی وجہ سے دریاؤں میں پانی کم آنا تھا اور میلٹنگ سٹارٹ ہو جانی تھی. ہوا یہ کہ اندازہ تھا کہ شاید 10% پانی کم آئے چونکہ بارشیں کم ہوئی. اور یہ وہی فارمولہ آئنسٹائن 2 کا فارمولہ جو سب کو یاد رکھنا چاہیے. بھائی پیپلو تم تو یاد کر لو. بھائی بلاول زرداری صاحب کا چلو ہمیں تو بات سمجھ نہیں آتی، ان کا اردو ہے انگریزی ہمیں نہیں سمجھ آتی، آپ کو تو آتی ہے. انہوں نے کہا تھا کہ بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے. صدقے تھی وہاں. بارش زیادہ آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. آپ سے بڑا تو سائنسدان اس صدی میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. لیکن یہ بھی تو ہے کہ جب بارش کم آتا ہے تو پانی کم آتا ہے. اس دفعہ آئنسٹائن 2 بلاول زرداری کے فارمولے کے تحت پانی، بارش کم آیا تو پانی کم آیا. پانی کم آنے کی وجہ سے 10% ان کا اندازہ تھا لیکن وہ شارٹیج ہو گئی، 17% بڑھ گئی، 27% شارٹیج ہو گئی. اس کی وجہ کیا تھی؟ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب یہ پانی جو آتا ہے دریاؤں میں جو بچ گئے ہمارے پاس، وہ آتا ہے جب گلیشیئر میلٹ کرتا ہے یا سنو میلٹنگ ہوتی ہے، جو برف پڑتی ہے. اس دفعہ بارشیں کم آئیں، برف کم پڑی. پھر کیا ٹیمپریچر دیر سے بڑھا. مطلب جو ٹیمپریچر 32-30 ہونا چاہیے تھا اس میں اسکردو میں، وہ 17-18 رہا پچھلے 15-20 دن سے پہلے تک. وہ جا کے ٹیمپریچر اب بڑھا. جیسے ہی ٹیمپریچر بڑھا تو پانی زیادہ آنا شروع ہو گیا. تو پچھلے ہفتے تک سندھ میں 70,000 کیوسک پانی آ رہا تھا، ہفتے 10 دن پہلے، ہفتے پہلے تک.
اور پنجاب میں 83,000 کیوسک آ رہا تھا. سندھ کی ریکوائرمنٹ ہے 1991 کے اکارڈ کے تحت 1,30,000 کیوسک پانی سندھ کی ریکوائرمنٹ ہے. ایز آف ناؤ آج کی تاریخ میں گڈو سے 1,15,000 کیوسک پانی گزر رہا ہے, سندھ میں داخل ہو رہا ہے. 1,15,000. انشاءاللہ 10 جون تک 1,30,000 کیوسک پانی جو سندھ کی ریکوائرمنٹ ہے پورا ہو جائے گا. اب انہوں نے اس کو شوشے کو اٹھا دے کر دیا نا. اتنے نوسر باز ہیں کہ انہوں نے ڈائیورٹ کر دیا. لوگ بھول گئے کہ سندھ میں ڈاکو تھے, 9 لوگ مر گئے, سندھ میں ڈاکو راج ہو گیا, آپریشن ناکام ہو گیا. ادھر تاجروں کے ساتھ انہوں نے پولیس گردی سٹارٹ کر دی. کراچی میں کیا کہنا چاہیے, بات کر لیں, آپ بات کر لیں. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حلیم عادل شیخ کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ سندھ کا اریگیشن سسٹم مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے. پانی دشمنوں اور سندھ کے چوروں کو نہ گراؤنڈ پر چھوڑیں گے اور نہ ہی کورٹ میں. سندھ کے حقوق کے لیے ہر سطح پر جد و جہد کرتے رہیں گے.